اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو ہے وہ قرآن پاک کے بارے میں پڑھا، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدایت ہے، ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ یہی باتیں جو ہے وہ جیسے ہم نے کل اس کا کمپیریزن کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی شروع میں بھی جو ہے وہ یہی ہیں، بڑے کم سے فرق کے ساتھ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں پہ ہدایت متقیوں کے لیے بتایا گیا تھا، یہاں پہ ہدایت جو محسنین کے لیے بتایا گیا ہے۔ کل پھر میں نے محسنین کو جو ہے وہ ایلیبریٹ کیا کہ سب سے پہلے ایمان ہوتا ہے، جہاں کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان کے بعد ہم مطیع ہوتے ہیں، تب اسلام کی حالت میں آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگلا درجہ جو ہے وہ پھر محسنین کا ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے کل سورہ مائدہ کی آیت میں نے جو ہے وہ پڑھائی تھی کہ اے ایمان والو متقی ہو جاؤ، پھر ایمان میں بڑھو، پھر متقی ہو جاؤ، پھر ایمان میں بڑھو، پھر متقی ہو جاؤ، پھر ایمان میں بڑھو، اور پھر جو ہے وہ احسن محسنین کی لسٹ میں جو تم آؤ گے۔ تو محسنین کی لسٹ میں کیا اس کی خوبیاں بھی کل بتائی گئی تھی، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ ان کی خوبیاں بیان کی گئی تھی، ان کے فیچرز بیان کیے گئے تھے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور آخرت پر اور غیب سے ایمان لاتے ہیں، وہ کسی گواہی کا مطالبہ نہیں کرتے۔ اب یہی اگر آپ بات دیکھیں، قرآن ہمارے لیے کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور جو اتارا ہم نے قرآن میں، مَا هُوَ شِفَاءٌ، وہ ہے جو شفا، وَرَحْمَةٌ، اور وہ رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، وہاں پہ متقین کہا گیا، اس سورہ مبارکہ میں محسنین کہا گیا، اور یہاں پہ رحمت کس کے لیے کہا گیا، مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے رحمت کہا گیا۔ اب قرآن کی اہمیت، قرآن کی امپورٹنس، قرآن کا اپنے لیے لازم و ملزوم ہونا سامنے رکھیے، ایک تل پلڑے میں یہ باندھیے رکھیے، اور اس کے بعد دیکھیے پھر وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من، وہ جو، یشتری لفظ ہے اشترا، ہم سے اسی کو ہم کہتے ہیں مشتری ہوشیار باش۔ اس میں خرید کا معنی بھی آتا ہے، اس میں فروخت کا معنی بھی آتا ہے، خرید و فروخت کرنے والا، اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ اصل میں اشترا کا معنی ہوتا ہے ترجیح دینا۔ ترجیح کیا دی، کچھ دیا اور کچھ لیا، جو دیا اس کی کم وقت تھی آپ کے نزدیک، اور جو لیا اس کی زیادہ تھی۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین کا ایک ٹکڑا آپ نے خریدا، آپ کے پاس گھر میں پیسے پڑے ہوئے تھے، آپ کو ان پیسوں کی پرواہ نہیں تھی، آپ نے وہ ٹکڑا آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھا، وہ آپ کو منافع دے سکتا ہے، وہ آپ کے لیے کل کو آپ اس پہ گھر بنا سکتے ہیں، آپ کی فوقیت وہ تھی، پرائرٹی وہ تھی، آپ نے وہ لے لیا۔ جب آپ نے بیچا تو پھر آپ کی پرائرٹی، آپ کی پریفرنس جو ہے وہ پیسہ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے وہ پیسہ کسی بیماری پہ لگنا ہو، کوئی شادی بیاہ پہ لگنا ہو، حج کرنے جانا ہو، عمرہ کرنے جانا ہو، کچھ بھی۔ تو بیسیکلی اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ ترجیح دینا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوتے ہیں، لیکن ایک پانی کے گلاس کے بدلے میں ان کی ویلیو جو ہے وہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ زیرو ہوتی ہے۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے سودے بازی کرنا، ترجیح دینا، پریفرنس دینا کہ کون سی چیز تمہارے نزدیک زیادہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری، اور وہ جو شخص خریدتا ہے، ترجیح دیتا ہے، لہو الحدیث، لہو لاب لہون، کیا معنی، شغل، بےہودہ بات، حدیث بات کو کہتے ہیں، لہو فضول، ہر وہ چیز، پلے باندھ لیجئے یہ بات، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ اس میں شامل ہے۔ میں لمبی چوڑی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ لہو الحدیث ہے۔ اس میں آپ کے قصے کہانیاں، آپ کے ڈرامے، آپ کے ناول، آپ کی سپورٹس، آپ کی ہر چیز جو بھی اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ یہ ہے اس میں۔ اب یہاں پہ اس کی میں بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن اترنا شروع ہوا، اور پھر قرآن آپ نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کرنا شروع کیا، تو وہاں پہ ایک کھلبلی سی مچ گئی۔ یہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر کرنے لگا،
لوگ اس کے گرویدہ ہونے لگے، اور یہ بات مشرکین کو پسند نہیں تھی، پرٹیکولرلی ان کے سرداروں کو۔ تو انہی کا ایک سردار جو ہے وہ نضر بن حارث تجارت کرتا رہتا تھا، تو شام گیا اور شام کو وہاں سے ایک مغنیہ لے کے آیا، ایک گانے والی لے کے آیا، اور گانے والی لا کے جو ہے اس نے مکہ میں رکھی، اور لوگوں کو کہتا کہ وہاں پہ بھی اتنا ٹائم لگاتے ہو، یہ دیکھو یہ تمہیں زیادہ مزہ دے گی، یہ زیادہ جو ہے وہ تمہارا جو خیال رکھے گی۔ ایک روایت میں یہ ہے، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ جب گیا کہیں دوسرے ملک میں تو وہاں سے کوئی قصے کہانیوں کی کتابیں لے آیا اور کہا کہ یہ آپ کو جو ہے وہ فرعون کا اور موسیٰ کے قصے سناتے ہیں علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو میں تمہیں رستم و سہراب کے قصے جو ہے وہ سناتا ہوں۔ تو اس نے اس طرح کی کہانیاں جو ہے وہ سنانی شروع کر دی۔ تو اس نے وہ لائی اور لا کے جو ہے بٹھا دی، اور پھر جس وقت قرآن پڑھا جاتا اس وقت وہ مغنیاں گانا شروع کر دیتی۔ وہ لونڈی تھی، اس وقت یہ کام جو ہے وہ لونڈیوں کے ذریعے ہوتا تھا۔ اس وقت تک یہ آرٹسٹ کا ورڈ جو ہے وہ انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغنیہ کی کمائی کھاتا ہے وہ حرام ہے۔ اب یہاں پہ فیس کی مد میں جو ہے وہی مغنیاں ہیں، وہی جو ہے وہ ہماری قومی ہیرو بھی ہوتی ہیں، ان کے ناموں پہ سڑکوں کے نام بھی رکھے جاتے ہیں، ان کی یادگاریں ہی بنتی ہیں، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں تو پھر کہتے ہیں ہمارا قومی نیشنل لاس ہو گیا۔ ہم بعد از مرگ اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں کون کون سے ایوارڈ سے جو ہے وہ نوازتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ اللہ والحدیث میں شامل ہے، وہ بات وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہے۔ یہ اس میں تمام ڈرامے، ناول، سٹیج، کھیل، ہر چیز جو تمہیں اس اللہ کی راہ سے دور لے جائے وہ اس شامل میں ہے۔ بس جو ترجیح دیتا ہے بےہودہ بات کو، بری بات کو، جو قرآن کے بدلے میں، جو اسلام کے بدلے میں کسی اور بات کو فوقیت دیتا ہے، کس لیے فوقیت دیتا ہے؟ لیذل، تاکہ یا علامات مضارع ذلہ، گمراہ کرنا ضلال سے، لیذل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ کی راہ سے۔ ہر وہ بات جو قرآن و سنت کے منافی ہے وہ کفر ہے، جو بھی بات ہے۔ کسی بھی طرف جو ہے وہ قرآن و سنت کے علاوہ لگائیں گے تو الٹیمیٹلی وہ اس شریعہ کے منافی بات ہوگی۔ تو لوگوں میں سے وہ جو ترجیح دیتا ہے اس بےہودہ بات کو، اس فضول بات کو، اس مشغلے کو، اس شغل کو، تاکہ لوگوں کو اب بیٹھے ہیں میچ دیکھنے کے لیے، کہاں ہے نماز، کہاں ہے جماعت، کوئی پرواہ نہیں ہمیں۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر؟ بیٹھتے ہیں تاش کھیلنے، اس کے بعد کوئی ہوش نہیں ہے، پوری کی پوری رات جو ہے اس میں گزر جاتی ہے۔ دیکھیے اس وقت تو ایک مغنیہ تھی، لوگ سننے جاتے تھے۔ اب ابلیسیت نے یہ میڈیا کے ذریعے ہمارے ہاتھوں میں پکڑا دیا یہ سب کچھ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ ناچ گانا گھر گھر ہوگا، تو لوگوں نے کہا تھا یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے، یا اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر کسی کے ہاتھ میں ناچ گانا ہے اس وقت۔ دیکھیے ایک چیز ضرورت ہے، لیکن اس ضرورت کا فائدہ جو ہے پازیٹیو وے میں ہم نے لینا ہے، نہ کہ ہم نے نیگیٹو وے میں۔ اب یہ وہی فون ہے جس کے اوپر یہ اس وقت لائیو پروگرام جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو اب یہ سب کچھ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں، ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، ہماری پریفرنسز کیا ہیں۔ تو یہ پیغام اس وقت تو ان لوگوں کے لیے تھا، یہ پیغام میرے اور آپ کے لیے آج ہے کہ لوگوں میں سے جو بھی کوئی ترجیح دیتا ہے بری بات کو، شغل بات کو، بےہودہ بات کو، تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ کی راہ سے بغیر علم، بغیر کسی علم کے، وَيَتَّخِذَهَا، اور وہ پکڑتا ہے اس کو ہزوا۔ جب اس کے سامنے قرآن لایا جاتا ہے تو قرآن اس کے اوپر وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے کیا کچھ ہم اسلام بنا کے بیٹھ گئے ہیں، کیا کچھ ہم جو ہے وہ اس وقت روحانی محفل کے نام کے اوپر جو ہے وہ سجا کے بیٹھ گئے ہیں، کس طرح کے کلام جو ہے وہ جن کو جو ہے وہ ڈول تاشے کو جو ہے وہ دمال کو جو ہے ہم جو ہے وہ دین کا رتبہ جو ہے وہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی علم ہے اس کا؟ کوئی اس کے بارے میں سند ہے؟ کوئی قرآن میں، کوئی حدیث میں یہ چیزیں ہیں؟ کہیں کچھ نہیں ہے۔ اور جب قرآن کی بات کی جاتی ہے ان لوگوں کے سامنے جو ڈول تاشے بجاتے ہیں، جو سب کچھ کرتے ہیں، تو وہ اس کا ہنسی اڑاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں یہ اقدامت پرستوں کی کتاب ہے، یہ تو اس دور کے لوگوں کے لیے تھی، آج کے لیے یہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتی، آج کے لیے یہ قابل عمل ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے قرآن کے اوپر ترجیح دوسری چیزوں کو دے رکھی ہے، انہوں نے دین جو ہے وہ کچھ اور بنا رکھا ہے، اور اسی دین کو جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ آگے پروپیگیٹ کر رہے ہیں۔
اعلان کر دیجئے ان کے لیے کیا ہے، اولئک لہم عذاب مہین۔ ایک ہوتا ہے عذاب، ایک ہوتا ہے ذلت اور رسوائی والا عذاب، اہانت والا عذاب، کہ سزا بھی ملے گی اور اس کو چونک میں کھڑ کے کہتے ہیں نا کہ جس وقت چھوٹے ہوتے تھے، اچھا کسی نے چوری کی ہے کیا کرتے تھے، اس کا گدھے پہ بٹھا دیں منہ کالا کر کے۔ ایک تو یہ کہ اس کی اہانت کی جاتی تھی، سزا اس کو ملتی نہیں، جوتے تو لگتے ہی تھے، لیکن ساتھ اس کو جو ہے اس کا منہ کالا کیا تھا، گدھے پہ بٹھایا جاتا تھا تاکہ اس کو ذلیل ہو اور رسوائی محسوس کرے۔ آپ وہ تو پھر وہاں پہ رسوائی محسوس کر کے بعد میں پلٹ جاتا تھا، جہاں پہ یہ ہونا ہے وہاں سے پھر پلٹاوا کچھ نہیں ہے، وہاں سے کچھ واپسی نہیں ہے۔ پھر ان کے لیے مہین لفظ کس سے ہے؟ اہانت ان سے، اسی سے لفظ جو ہے وہ ہمارا اہانت ہوتا ہے۔ اہانت کیا ہوتا ہے؟ کسی کی جو ہے وہ بے عزتی کرنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کو ذلیل کرنا۔ تو ان لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا کہ ان کو سب کے سامنے کھڑا جائے گا جب ان کی نظریں جو ہے وہ اٹھ نہیں سکیں گی، اور اس وقت کہا جائے گا اچھا تم دیتے ہوتے تھے ترجیح دینے کے لیے، تم تھے جو جٹلاتے تھے ہماری آج کی ملاقات کو، تم کہتے تھے اچھا کون سی آخرت، جب آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی، تم تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کے مقابلے میں جو ہے وہ کسی اور چیز کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور لوگوں کا ٹائم اس میں لگاتے تھے۔ اس وقت اس کا بس نہیں ہوگا کہ زمین پھٹے اور اس میں جو ہے وہ سما جاؤں، کہے گا کہ کاش اس کو میں مرا ہی ہوا ہوتا۔ تو ان کے لیے، لوگوں کے لیے عذاب ہے کون سا؟ مہین، ذلت والا، رسوائی والا عذاب ہے، اہانت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ، اور جب پڑھی جاتی ہیں اس پر آیاتنا، آیتیں ہماری، واللہ پلٹ جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، مڑ جاتا ہے، مستکبرہ، تکبر کرتے ہوئے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کچھ بھی قرآن کو، قرآن سے منہ پھیر لیتا ہے۔ دیکھیے قرآن سے منہ پھیرنے سے مراد، تکبر کرنے سے مراد، قرآن کی ایک بات ہمیں بتائی جائے، ہم دیکھیں سمجھیں عمل نہ کریں، اس کا معنی ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں، کیونکہ اس کے خیال میں جو اس کے من میں ہے وہ زیادہ اچھی بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے اس کے مقابلے میں۔ وہ منہ پھیر لیتا ہے، پلٹ جاتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ تکبر تبھی ہے کہ جب جو ہے وہ اس کا اپنی کہی ہوئی بات کو وہ فوقیت دے، قرآن کی کہی ہوئی بات کو جو ہے وہ نگیٹ کر دے۔ یہی ہے تکبر کرنا، یہی ہے منہ پھیر کے پیچھے پھیر جانا۔ کتنی چیزیں ہیں ہم جو ہے وہ قرآن کی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ معاشرہ نہیں مان رہا، رشتہ داریاں نہیں مان رہی، بیوی بچے نہیں مان رہے۔ یہی ہے واللہ مستکبرہ، یہی ہے تکبر کرتے ہوئے چھوڑ دینا کہ میرے لیے وہ چیزیں افضل ہیں، وہ قرآن افضل نہیں ہے، اور وہ منہ پھیر کے پلٹ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے۔ کان، کا حرف تشبیہ ہوتا ہے، گویا کہ، لم نہیں، یسمعہا، یہ علیحدہ کر دیجئے، لفظ نکالیے اس میں سے کیا ہے۔ سما کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سننا، گویا کہ نہیں سنا اس نے۔ نہیں سنا کا مراد کیا ہے؟ کہ ایک چیز کہی جا رہی ہے اس کو اپنے پلے نہیں باندھا۔ اگر میں نے سنی یا انسنی کر دی تو یہ اس ڈیفینیشن میں شامل ہو گئے۔ کاننا، جیسا کہ، کانا جیسا کہ، فی میں، اذنیہ، اذن کس کو کہتے ہیں؟ اذن کان کو کہتے ہیں، اس کا تسنیہ ہے یہ، اذنیہ، گویا کہ کانوں میں اس کے، وقرا، وقرا کہتے ہیں بوجھل ہو جانا، ڈاٹ ہو جانا، گرانی ہو جانا، کہ جب بات سمجھ ہی نہ آئے، سنی نہ جائے۔ اور وہ پلٹتا ہے تکبر سے، استکبار کرتے ہوئے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، جیسا کہ اس کے کانوں میں کوئی گرانی ہے، کوئی ڈاٹ ہے، بوجھل ہے، وہ سن نہیں سکتا، وہ بہرا ہے۔ فبشرہ، اب یہ دیکھیے نمبر ایک تو بشارت جو ہے وہ ہمیشہ کہی جاتی ہے خوشخبری کے لیے۔ جب بشارت کی بات آتی ہے تو کوئی اچھی خبر دی جاتی ہے، لیکن جب کسی کے اوپر طنز کرنا ہو، کسی کو بتانا ہو کہ تم یہ کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، تو اس کے لیے الفاظ استعمال ہوئے، فبشرہ، بتاؤ اس کو عذاب علیم، خبر دے دو اس کو دردناک عذاب کی۔ عذاب علیم المناک سے ہے، ایک عذاب اٹ سیلف، ایک عذاب وہ جو دردناک ہو، جس سے عذاب بھی پناہ مانگے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو جہاں پہ بھی ایسے الفاظ میں مبشر ہوا تو یہ بیسیکلی ایک ان کے اوپر لطیف سا طنز ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ تمہارا جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے، کہ شاید وہ اس ٹانٹ سے ہی جو وہ سمجھ جائیں، اسی کو جو ہے وہ سمجھ جائیں۔ اب جہاں پہ ان کا تذکرہ ہوا، کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر مومنوں کی جنہوں نے اس قرآن کو مانا،
جنہوں نے اس قرآن کو پکڑ لیا، جو اس حبل اللہ کو تھام کے بس رہ گئے، ثم استقاموا، جم گئے پھر اس کے اوپر، ان کے لیے کیا ہے؟ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ دیکھیں کہیں پہ بھی اکیلا ایمان کافی نہیں ہوگا، رجسٹر میں نام ضرور لکھا جائے گا، آٹومیٹیکلی لکھا گیا مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، نام لکھا گیا مسلمانوں میں، اعمال ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے اسی لائن میں ہی ہیں۔ اگر اعمال ٹھیک ہے ایمان نہیں ہے تب بھی جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں ہوں گی تو پھر کتنے لوگ آپ کو، اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، عبداللہ بن نبی ایمان لایا ہوا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، جہاد پہ بھی جاتا تھا ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا تھا، لیکن وہ منافق تھا، اعمال نہیں تھے اس کے۔ حضرت ابو طالب اعمال تھے سارے، ایمان نہیں تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یہ دونوں نہیں ہوں گی تو پھر گزارا نہیں ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، نعمتوں والی جنتیں ہیں، نعمتوں والے باغ ہیں۔ دیکھیے ہمارے تو خواب و خیال میں بھی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا، وہ کیسا ہوگا۔ ہمیں پسند آتا ہے سبزہ، ہمیں پسند آتا ہے اس کے ساتھ پانی بہتا ہوا، ہمیں پسند آتے ہیں پہاڑ، نہریں بہتی ہی پسند آتی ہیں ہمیں، تو ہمیں تھوڑا سا اس طرف لے جا کے ٹچ ضرور دیا جاتا ہے، وہ کیا ہوں گی کیسی ہوں گی، یہ ہمارے وہم و گمان سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ جس طرح بندہ راضی ہوگا اسی طرح کی چیز اس کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی۔ اور پھر جب یہ سب کچھ ہو تو دوسری آیت کریمہ میں ساتھ ازواج مطہرات کے لفظ جو استعمال ہوئے ہیں کہ جب سکون ہو تو پھر ساتھ جوڑے بھی ہوں، اور پھر اس کے بعد ہو کہ بس پکا یہی ہو جائے، خالدین فیہا، رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں۔ اور پھر یہ گارنٹی کون کر رہا ہے؟ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دیکھیے اسی لفظ کو ہم پکڑ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو اللہ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ ہم مر تر کے جیسے ہے، جو چند گھڑیاں ہیں اس کو گزار لیں اور نکل جائیں آگے، مسافر کی طرح گزاریں، جو کچھ ہو سکتا ہے ہم سے وہ کوشش کریں، اور پھر جو ہے وہ نکل جائیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، یہ اللہ نے خود کہا ہے یہاں پہ۔ وعد اللہ حقا، اور وعدہ اللہ کا سچا ہے، حق ہے، یہ لازم ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، اور لوگوں میں سے جو وہ ترجیح دیتا ہے، جو خریدتا ہے، لہو الحدیث، بےہودہ بات کو، ہر وہ بات، ہر وہ ایکٹیویٹی جو یاد اللہ سے غافل کر دے، اس لہو الحدیث میں شامل ہے۔ اس کے نیچے آپ اس کو فال کر سکتے ہیں۔ سپورٹس ہیں، اسٹیج ڈراماز ہیں، ناولز ہیں، کچھ بھی ہے جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ اس کیٹیگری میں فال ہوتی ہے۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دیکھیں جب ہم گم ہو جاتے ہیں ان چیزوں میں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز بھول جاتے ہیں، ہم نیک کام بھول جاتے ہیں، تسبیحات بھول جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہم سب کی یہی ایکٹیویٹیز ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب تو ٹی وی گھر گھر میں جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اس کو چھوڑ بھی دیں تو ہاتھ میں موبائل ہے، جیسے مر دیجیے اس کو، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ وہ گمراہ کر دیں اللہ کی راہ سے، بغیر علم میں، بغیر کسی سند کے، بغیر کسی دلیل کے۔ وَيَتَّخِذَ هُزُوًا، اور وہ بنا لیتا ہے اس کو ہنسی، کس کو؟ جس کا پہلے جو ہے وہ بتایا گیا، تِلْكَ آیاتُ الْكِتَابِ الْحَکِيمِ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُحْسِنِينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، جو کچھ قرآن میں اتارا ہم نے، مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ کتنی باتیں جو ہے ہمیں بار بار بتائی جا رہی ہیں۔ اور جب اس کے اب ٹھٹھا یہ نہیں ہے کہ میں قرآن سنوں گا کہوں اچھا نہیں ٹھیک ہے میں دیکھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن میں نے سنا اس کے اوپر میں نے عمل نہیں کیا، وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ ہمیں قرآن ملا، ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے قرآن سمجھا، میں نے عمل نہیں کیا، تو پھر ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہوئے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتِنَا، اور جب اس کے اوپر پڑھی جاتی ہیں آیتیں ہماری، وَاللَّهُ مُسْتَكْبَرًا، وہ منہ پھیر جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے،
وہ استکبار کرتے ہوئے، واللہ مستکبرہ کا تکبر یہی ہے، بات سمجھوں دیکھوں اور پھر کہوں دل نہیں مانتا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن وہ گھر والے نہیں مانتے، معاشرہ کیا کہے گا، بچے نہیں مانتے، آفس میں کیسے جو ہے وہ ہم بات کریں گے، یہ وہ بات ہے۔ یہ برقع کیسے پہنا دوں میں اپنی بیگم کو کہ جناب وہ تو لوگ کیا کہیں گے، دقیانوسی لوگ آ گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ دین کو سیاست سے الگ کر دو، تو ہمارا تو دین ہی ہماری سیاست ہے، وہی ہماری معاشرت ہے، وہی ہماری معیشت ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، وہی ہماری تہذیب ہے۔ آج کہتے ہیں کہ یہ تو 1400 سال پہلے کی قصے کہانیاں ہیں، چلو مان لیا یہ 1400 سال پہلے قصے کہانیاں ہیں، سیکھا کیا ہے ہم نے اس سے؟ بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں ریپیٹیشن ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ ریپیٹیشن ہے، 700 دفعہ سے زائد دفعہ نماز کو حکم دیا، کتنا کہ باندھ لیا پلے پکڑ لیا؟ کسی کو سمجھانے کے لیے بار بار، وہ کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ بھی پانی اگر پتھر پہ پڑتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ ہم اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ 700 سے زائد دفعہ نماز کا حکم آیا، اس کے باوجود بھی ہم نے نماز کو جو ہے وہ نہیں پکڑا۔ تو پھر کان تو ہمارے بوجھل ہیں، کانوں میں ڈاٹ تو ہمارے ہیں، ہم نہیں سنتے، ہم اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم اپنے کام کی طرف جو ہے وہ پکڑے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کام نکل گیا تو پتہ نہیں دنیا ختم ہو جائے گی ہماری۔ وہ پکارتا رہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی ادھر ہے، ہم نہیں سنتے اس کو۔ کلم، گویا کہ لم یسمعھا، اس نے سنا ہی نہیں اس کو۔ کاننا، گویا کہ فی اذنیہ، اس کے کانوں میں ہیں وقرا، ڈاٹ ہیں، اس کے کان بوجھل ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ فبشرہ، دے دو خبر انہوں، عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے لیے، ان کے لیے نعمتوں بری جنتیں ہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے، اور وہ جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ جب جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے، اذا اراد شیئن کن فیکون، بس کہتا ہے، سوچتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو اپنا ساتھی بنانے کی ہمت اور توفیق دے، ہم قرآن پکڑ لیں۔ ہم قرآن سے جتنے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہماری تباہیوں، ہماری ذلتوں اور رسوائیوں کا سبب یہی ہے۔ آج ہم قرآن پکڑ لیں، یقین کیجئے آج ہم غلبہ پا لیں گے دنیا پہ۔ اصل میں ہماری تمام ہدایتیں، تمام نصیحتیں دوسروں کے لیے ہوتی ہیں، اپنے گریبان میں ہم نہیں جانتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ یہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تھا۔ وہ پریکٹیکل، وہ ٹرینر جو جس سے سب کچھ تاکہ یہ امپلیمنٹیبل ہے، یہ ہونا ہے، کر کے دکھایا تھا۔ ہم بھی بس دوسروں کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، خود جو ہے وہ میاں فضیحت کی عملی تفسیر بنے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ کل سے آنورڈ جو ہے وہ ہم عید کی چھٹیوں کے لیے نہیں ہوں گے، اور اگلی جمعرات سے انشاءاللہ جو ہے وہ دوبارہ کلاس شروع کریں گے ہم۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ میرے ایک دوست بہت علیل ہیں، دعا کیجیے اللہ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، ان پہ اپنی رحمتوں کے بادل جو ہے برسا دے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے، مسلمانوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ کے ہاں جن کی مغفرت بخشش ہو چکی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور سب بھائیوں کو ایڈوانس